ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور شب قدر کی اس رات میں بھی امید ہے۔ باقی ساری روایات پر نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات آخری عشرے کی راتوں میں سے کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے اور طاق کے علاوہ جفت میں بھی ہو سکتی ہے، غیر طاق رات میں بھی۔ اور تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ لوگ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے کئی ایک راتوں میں عبادت کریں اور صرف ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ اگرچہ کہ بعض صحابہ کے اقوال یہ ہیں کہ 27ویں شب میں یہ رات ہوتی ہے، جیسے حضرت کعب کے اقوال ہیں، لیکن دیگر تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو اخیر عشرے کی راتوں میں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا چاہیے۔ تو رات چاہے متعین ہو یا نہ ہو، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشاء مبارک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک رات پر اکتفا کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اگرچہ کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے، لیکن جب آپ کا منشا یہ ہے کہ اور راتوں میں بھی لوگ ڈھونڈیں، تلاش کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اور یہ چیز خدا آپ نے اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائی ہے کہ آپ نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد ہر سال 10 روز کا اعتکاف فرمایا۔ تو اگر ایک رات پر اکتفا کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 رات پر اکتفا فرما لیتے، مگر آپ نے اپنے عمل سے زندگی بھر یہ کر کے دکھایا کہ آخری عشرے کا پورا اعتکاف فرمایا۔ تو اس وجہ سے یہ بات کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ ہم صرف 1 رات پر اکتفا کر لیں۔ اس لیے آج کی رات میں بھی عبادت کریں، دعا کریں، اور جو باقی رہ گئی ہیں ان راتوں میں بھی کوشش محنت کریں، حسب توفیق، حسب ہمت۔ پوری رات نہ کر سکیں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا ہو سکے کریں، اور آئندہ اگر اللہ نے زندگی دی تو رمضان بھر اور خاص طور پر آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا کہ یہ رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی عمریں چونکہ کم ہیں، اور پچھلے زمانے میں جو امتیں تھیں ان کو لمبی لمبی عمریں ملتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی، اس کسر کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رات عطا فرمائی تاکہ یہ اس 1 رات میں عبادت کریں تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا اجر و ثواب مل جائے۔ حدیثوں میں ہے کہ یہ رات
بہت خیر اور بھلائی والی رات ہے، اور جو اس سے محروم ہو جائے اس کے خیر سے وہ واقعی محروم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک محرومی یہ ہے کہ آدمی اس رات میں عبادت نہ کرے، سوچتا رہے مثلا فرائض بھی چھوڑ کر، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کم سے کم فرائض بھی ادا کر لے تو انشاءاللہ کم سے کم درجے میں وہ محرومی سے نکل جائے گا، فرائض بھی ادا کر لے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے فرائض ہی ادا نہیں کیے تو ظاہر ہے کہ یہ واقعتاً محرومی ہے اور بڑی محرومی ہے۔ اسی طرح سے محرومی کی شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اس رات میں جاگے مگر خرافات میں، لغو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دے۔ اس رات میں اور دیگر طاق راتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر طاق راتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور رات کا بڑا حصہ غیر اہم یا نامناسب چیزوں میں صرف ہو جا رہا۔ اس رات کے اعتبار سے اہم یہ ہے کہ ہم اس عبادت میں مشغول ہوں جس میں ہم مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ باقی بیان سال بھر سنے جا سکتے ہیں، اور اگر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سن لیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 2 3 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں مسجدوں میں یا کہیں اور 3 گھنٹے اتنا وقت لگایا جا رہا ہے اس میں کہ کچھ پوچھیے مت۔ تو بھائی موقع کی مناسبت سے جو چیز اہم ہے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لغویات جڑ گئی ہیں، کھانے پینے، بازاروں میں جانے اور ان چیزوں میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہ صحیح اور درست نہیں۔ پھر آج ایک رات میں بھی بعض لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے، بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے مسلمان بچے ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہے، وہ آج کی رات بھی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ بازاروں میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ہوٹلوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور مختلف چیزوں میں اپنا وقت ایسے ہی لگا رہے ہیں۔ تو جیسے کوئی آدمی فرائض چھوڑ کے سو جائے تو محروم ہے، ویسے ہی جو جاگتے ہوئے سارا وقت اپنا بازاروں میں لگا دے وہ بھی محرومی ہے۔ تو اس کو کہاں ملی بھائی شب قدر؟ وہ بھی محروم ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ امت کا حال یہ ہے کہ اب جو نوجوان نسل ہے وہ دین کے علم سے بہت دور ہے۔ اب اس رمضان میں اطلاعات مل رہی ہیں کہ بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پہ سرگرم رہتے ہیں، یوٹیوبر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ پروگرام شادی خانوں میں کرائے ہیں رمضان کے مہینوں، اور اس میں ایسے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے جن کی پہچان جو ہے وہ فسق و فجور کے ساتھ ہے، فلموں کے ساتھ ہے، ڈراموں کے ساتھ ہے، اور لچر قسم کی حرکتوں کے ساتھ ہے۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کو افتتاح کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی آبادیوں میں بڑے بڑے شادی خانوں میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت۔ پہلے ہی جو کچھ تھا وہ خود بھی ایسا تھا کہ اللہ کا اگر فضل شامل حال نہ ہوتا تو اس پر بھی پکڑ ہو جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان گزارا وہ اس طرح سے گزارا کہ آپ نے اپنے کو مسجد کے لیے فارغ کر لیا، مگر امت نے بازاروں کو بھر دیا ہے، بازاروں کو آباد کر دیا ہے۔ پھر بے پردگی الگ ہے، بے حیائی الگ ہے، اور بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے رمضان کے مبارک مہینے کا۔ تو پہلے سے یہ چیز بڑی چل رہی تھی، اب اس پر سے مزید یہ اضافہ ہو گیا کہ باضابطہ اس طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ تو بہت افسوس کی اور بہت فکر کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو اب نئے بچے ہیں، نئی نوجوان نسل ہے،
ان کو تعلیم، تربیت، دینی اعتبار سے کچھ نہیں مل رہی۔ ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ہمارے بڑوں سے ماحول کے ذریعے سے بہت کچھ مل گیا، ہمارے بڑوں سے ماحول کے ذریعے سے بہت کچھ مل گیا۔ باضابطہ تعلیم چاہے اتنی محنت سے نہ ہوئی ہو، باضابطہ تعلیم صرف وہی ٹیوشن کی ہوئی ہو، صرف وہی مکتب کی ہوئی ہو، تب بھی ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری، جو ہمارے گھروں کا ماحول تھا، جو ہمارے بڑوں کے معمولات تھے، ان کی زندگی تھی، اس سے ہم کو بہت کچھ خود بخود مل گیا۔ لیکن اب ہمارے بعد کی نسل کو وہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، الٹا انحراف ہے، صحیح راستے سے رخ ان کا پھر رہا ہے۔ پوری دنیا میں حالات ایسے ہی ہیں اس وقت۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک کہ جہاں جن کے متعلق ہمیں فخر ہوا کرتا تھا کہ ان مسلمان ملکوں کے اندر نماز کی ایسی صورتحال ہے، پردے کی ایسی صورتحال ہے اور دینداری کی ایسی صورتحال ہے کہ ہم پوری دنیا میں فخر سے اپنا سر اونچا کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہیں مسلمان ملک اور یہ نمونہ ہے۔ اب ابھی اس رمضان میں بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس عید کے موقع پر وہاں پر بھی گانے بجانے والوں کو میوزک کے پروگرام کے لیے بلایا جا رہا ہے، عورت مرد سب جمع ہوں گے اور ایسے کام ہوں گے۔ تو یہ صورتحال، بہت فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں۔ آج کل جب سے یہ آلات ہو گئے ہیں تو ایک بڑا فتنہ پہلے سے بھی تھا، بارہا برسوں پہلے بھی ایسے مواقع پر وہ باتیں عرض کی جاتی تھیں، لیکن اب تیزی سے بڑھ گئی ہے وہ چیزیں۔ دیکھو دین جو ہے، یہ دین پر کوئی علماء کا ٹھیکہ نہیں ہے، علماء ٹھیکے دار نہیں ہیں، صاحب علماء ہی ٹھیکے دار ہوں، جو چاہیں وہ کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ جو آدمی اس لائن کے اندر محنت کرتا ہے اس کو ایک اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک استناد، اعتبار اس کو حاصل ہوتا ہے، دنیا کی ہر لائن میں ہے، ہر فیلڈ میں۔ لیکن اس آڑ میں کہ بھائی علماء کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، علماء کی ٹھیکے داری نہیں ہے اور صرف علماء ہی جو ہے وہ ٹھیکہ نہیں رکھتے ہیں، اس کی آڑ میں ہر جاہل آدمی اپنے کو اسکالر بنا رہا ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت۔ بھئی علم تو معلوم ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس کی تو پہچان ہونا چاہیے نا، علم ہے یا نہیں ہے۔ بغیر علم کے آدمی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ علم پر اجارہ داری نہیں ہے۔ دیکھو جیسے دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس یہ ہے کہ بھائی ان کے جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں وہ ان کی مقدس مذہبی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ ان کے پاس یہ ہے کہ جو ان کی مقدس مذہبی کتابیں ہیں ان کو وہ چھوٹی ذات کے لوگ پڑھنا چاہیں، نہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے، ان کو پرمیشن نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے بھائی، تم پڑھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ بھائی ہم لوگوں نے خود ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے جو نو مسلم تھے، یعنی نو مسلم تھے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا، ان کی اولاد نے علم حاصل کیا، وہ حافظ بنے، عالم بنے، اتنے اچھے عالم بنے کہ انہوں نے ہم خاندانی مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا۔ تو پتہ نہیں ہماری کتنی پیڑھیاں مسلمان ہیں، مگر ہم نے ان کے سامنے پڑھا، حالانکہ ان کی تو صرف وہ نو مسلم ہیں، ان کے والد نو مسلم ہیں، مگر انہوں نے علم حاصل کیا۔ ہمارے پاس روک ٹوک تو نہیں ہے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ علم حاصل نہ کریں اور تھوڑا بہت پڑھ لیں اور آپ یہ بولیں کہ بھائی میں اسکالر بن گیا ہوں اس لیے اب میں جو سمجھوں گا وہ سمجھاؤں گا لوگوں کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہر میدان میں الگ الگ لیول ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی، اور ان اسکالروں میں بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو عربی زبان، جو ہمارا اصل ذریعہ ہے علم کا، دین کے علم کا،
اس عربی زبان سے نا آشنا ہیں، اگر جانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی بہت جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی عربی زبان جانتا بھی ہو تو عربی زبان میں بھی مختلف معیارات ہیں، ہر زبان میں ہیں، ہر انگریزی بولنے والا ایک معیار کا نہیں ہے، ہر ایک کو اس معیار کی انگریزی نہیں آتی۔ اب یہاں تھوڑا بہت آدمی پڑھ لے، مطالعہ کر لے، معلومات اکٹھی کر لے، پھر اس کے بعد وہ خود ایسا عالم بن جائے کہ سارے علماء کی رائے کے خلاف اپنی رائے پیش کرنے لگے، یہ ہو رہا ہے، لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اب کتنا سمجھایا جائے، کیا بولا جائے؟ بس یہی بولا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی آیت پڑھتے رہو، کیونکہ کس طرح آپ کو سمجھایا جائے، اب کیسے سمجھایا جائے؟ آپ نے جاہلوں کو عالموں کو دونوں کو ایک ہی صف میں کر دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ بھی اپنا وقت فارغ کیجئے، آپ عالم بنیے، آپ اس معیار کی عربی زبان پڑھیے۔ آپ بعض چیزیں میں بہت پہلے بھی سناتا رہا ہوں، پرانی ہیں، مگر ایک صاحب جو ہیں یہاں قریب میں ہی رہتے تھے اور وہ تفسیر بھی کرتے تھے اور اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو اہل قرآن کہتا ہے اپنے کو۔ ایک جلسے میں تھے، وہ بہت برسوں پہلے کی بات ہے، تو میں بھی جلسے میں تھا، تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ تو اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ پڑھ رہے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، تو وہ اس آیت کو دو حصوں میں کر کے اس طرح پڑھ رہے تھے، نأتی بقرآن غیر ھذا، نأتی بقرآن غیر ھذا۔ تو اب میں عربی کا طالب علم ہوں، میں سر پیٹ رہا تھا ان کی جہالت پہ، کیونکہ اگر اس کو دو حصوں میں کر کے پڑھنا ہے تو اس کو پڑھیں گے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور اگر آگے ملا کے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ الگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی بقرآن غیر ھذا۔ اب یہ جو ائتی پہ پڑھ رہا ہوں ایک حمزہ زیر والا، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو۔ اب اس کو جاننے کے لیے آپ کو عربی گرامر شروع کے 2 سال 3 سال کی کم سے کم آپ کو عربی نحو صرف آنا چاہیے، آپ کو 8 سال کی نہ صحیح، شروع کے 3 سال کی بھی آئی آپ کو، تو آپ شروع کے 3 سال کی بھی اچھی پڑھائی پڑھے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ 8 سال 9 سال کا عالم کورس تو بہت دور کی بات ہے، جو 3 سال کا عالم کورس پڑھا ہوا بچہ ہے، آپ اس کے لیول کی بھی عربی نہیں جانتے اور آپ مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں۔ 9 سال والی تو چھوڑ دو معیار، 3 سال والے معیار کی بھی عربی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب اس کو ائتی بقرآن پڑھنا ہے، آپ الٹے لٹک جاؤ، آپ زندگی بھر مفسر بنے رہو، آپ کو نہیں ملے گا یہ۔ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے بھائی آپ پڑھ لو نا، باضابطہ پڑھ لو، آپ وقت نکالو، آپ اپنا وقت فارغ کرو۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بھائی میں میڈیکل کی کچھ کتابیں پڑھ لوں، ریسرچ کر لوں، مطالعہ کر لوں اور پھر سارے ڈاکٹروں کے خلاف ایک اپنا یوٹیوب چینل کھول لوں میں کہ پورے ڈاکٹر بے وقوف ہیں۔ تو اس سے بڑی حماقت، اور دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں اجازت نہیں دی جاتی مگر اس فیلڈ میں اجازت ہے، جس کو جو جائے۔ پھر وہی صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے، واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بھئی علم کو پہچانو، علم میں فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ علماء کی ٹھیکیداری ہے، علماء جو چاہے کریں گے، نہیں، مگر آپ بھی عالم بنو، آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی پسماندہ ذات کا نہیں ہے، کوئی چھوٹی ذات کا نہیں ہے، علم کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کوئی نو مسلم بھی آ کے باضابطہ عالم بن جائے، وہ ہمارا استاد بن جائے گا، ہمارے مدرسوں کا شیخ الحدیث شیخ التفسیر بن جائے گا، ہم تو مسند تیار کر کے دیں گے اس کو۔ اور ایک حدیث پڑھ رہے تھے، ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلند کرے گا اور بہت سوں کو پست کرے گا۔ یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا، اور یضع کے معنی پست کرنے کے ہوتے ہیں، عربی میں ماضی مضارع اس کا ہوتا ہے وضع یضع۔ اس کا وہ ترجمہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلند کرے گا اور بہت سوں کو ضائع کرے گا۔
تو اب اس پہ بھی چونکہ میں تو واقف ہوں اس وجہ سے، اب میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ کیسا جاہل آدمی ہے کہ کیا ترجمہ کر رہا ہے۔ اصل میں یضیع کے معنی ضائع کرنے کے ہیں اور یضع کے معنی پست کرنے کے ہیں، اور دونوں دیکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، مگر 3 حرف اصلی ہیں اس میں۔ وہ 3 حرف اصلی کیا ہیں مادے کے؟ یضع میں وہ 3 حرف ہیں واو غاد عین، اور یضیع میں وہ 3 حرف ہیں غاد یا عین۔ مگر جیسے میں نے کہا کہ اگر سوم تک کے درجے کی بھی، اول دوم سوم تک کی بھی عربی کوئی اچھی پڑھ لیا تو اس کو سمجھ میں آ سکتا، وہ پڑھے بغیر 10 سال تک مفسر قرآن بن جاؤ تو رسی سے لٹک جاؤ، تم زندگی بھر نہیں بتا سکتے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور یہ بتانے کے لیے 8 سال 10 سال نہیں، 3 سال بھی ڈھنگ سے پڑھے تو معلوم ہو جاتا تمہارے کو۔ تم 3 سال بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، خالی پڑھ کے کتابیں پڑھ کے مطالعہ کر کے ریسرچ کر کے ان کا سن کا ان کے سن کے آپ یوٹیوب پہ بڑے بڑے علامہ بن جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ جہالت چل رہی ہے اس میں، اور لوگ پیچھے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو۔ دیکھنے میں لفظ ایک ہی جیسا ہے مگر دونوں کا مادہ الگ الگ ہے۔ اب یہ اس میں مادے کے 3 حرف اصلی کون سے ہیں، جب تک وہ معلوم نہ ہو صحیح معنی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اتنی مشکل چیز ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں بول رہے ہیں ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھئی کر سکتے تو پھر آپ بھی محنت کرو نا۔ آپ محنت کیے بغیر، اگر ہم ایک ڈاکٹر سے کسی فنی موضوع پر بحث کرنا چاہیں تو ڈاکٹر مجھے یہ بولے گا کہ بھئی مولانا آپ اپنی جگہ عالم ہوں گے مگر اس پہ گفتگو کرنے کے لیے بھی کم سے کم وہ اصطلاحات معلوم ہونا ضروری ہے آپ کو جو اصطلاحات میں جانتا ہوں۔ آپ وہ اصطلاحات نہیں جانتے تو آپ سے بات بھی نہیں کروں گا، بات بھی کیسے کروں گا، کیسے سمجھاؤں گا؟ ایسے ہی دین کے علم کا بھی معاملہ۔ مگر اس وقت بہت، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت فتنہ فساد پھیل رہا ہے، بہت خرابی پھیل رہی ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو نہیں مل رہا ہے۔ جمعہ میں کون سنتا ہے بھائی بیان؟ اب بڑے بوڑھے لوگ سنتے ہیں، بچے کتنا سن رہے ہیں، نوجوان کتنا سن رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ سوائے کچھ لوگوں کے جو دینی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، ماں بقی بالکل نہیں۔ تو بہرحال اب کیا ہے، دیکھو فتنے مختلف ہیں۔ اب ایک فتنہ کیا ہے اس میں کہ بہت سی حرام چیزوں کے متعلق ایسے ڈھیلے ہو رہے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا سختی کی ضرورت نہیں ہے، تو بھئی حرام کو حلال کر لے رہے ہیں پھر آپ۔ اب جیسے میں نے کہا رمضان میں شادی خانوں میں یہ سب کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے اس کی، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو اور اس طرح فسق و فجور میں جو لوگ مشہور ہیں ان کو بلایا جائے، یہ سب چیزیں شریعت کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ فساق و فجار سے مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان سے مشابہت بھی مت اختیار کرو۔ اب حرام کو حلال سمجھنے والا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے عرض کر رہا تھا کہ بھئی جو لوگ تو دین سے، دینی ماحول سے دور ہیں، بس وہ تو رات ایسے ہی گزار رہے۔ باقی اب ہم لوگ جو اجتماعات میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو فکریں ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ عمل کی کوشش محنت کر رہے ہیں۔ اور اصل یہ رات جو ہے اور یہ راتیں، یہ جو عشرہ ہے، یہ انفرادی عبادات میں گزارنے کا ہے زیادہ، اس لیے اپنے جو اوقات ہیں ان اوقات کو صحیح قدر کے ساتھ گزاریے، جس قدر ہو سکے ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، جو کچھ حالات ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں، اور ان حالات میں اپنے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ویسے ہی فیصلے ہوں گے، اور اگر ہم جیسے کہ ویسے رہے تو پھر حالات یوں ہی تبدیل ہو جانے والے نہیں ہیں۔ اب ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حالات ظاہر ہوں گے۔ تو
اپنے احوال کی فکر کریں، دعاؤں کا بہت اہتمام کریں. اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے. قرآن پاک کی ہماری اپنی تلاوت کتنی ہو رہی ہے اس کی فکر کریں. تراویح میں تو سن رہے ہیں مگر اپنی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ تلاوت، سال بھر بھی تلاوت کی عادت ڈالیں، تلاوت کی عادت رکھیں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں. توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اور بندوں کے حقوق میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے. یہ کرے گا تب توبہ مکمل ہوگی. اور اگر یہ نہ کرے اور صرف کلوں کو مار لے اپنے تو اس سے توبہ نہیں ہوتی. صرف کان پکڑ لے تو اس سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے لیے 3 شرطیں حقوق اللہ میں اور ایک اور شرط حقوق العباد میں. گناہ پر نادم ہو، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے اندر آئندہ جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کی معافی تلافی کرے، یا تو معاف کرائے اس سے یا اس کا حق اس کو ادا کرے. جب تک یہ کام نہیں کرے گا توبہ مکمل نہیں ہوگی. توبہ کا اہتمام کرے. حدیثوں میں ہے کہ اس رات میں بھی شب برات کے متعلق بھی ملتا ہے، شب قدر کے متعلق بھی ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت سے محروم رہتے ہیں. اس میں ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ رکھنے والا، یہ 2 کا ذکر شب برات والی روایات میں بھی ہے، شب قدر والی روایات میں بھی ہے کہ مشرک اور مشاہن، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور کینہ رکھنے والا، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اس وجہ سے ان گناہوں سے بچیں. شرک کرنے والا ظاہر ہے کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑی کوتاہی کر رہا ہے وہ، کیونکہ اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے شریک نہ کیا جائے. اور بندوں کے حقوق میں ذکر فرمایا کینہ رکھنا، کیونکہ جب کینہ ہوگا دل کے اندر، عداوت ہوگی، بغض ہوگا، تو اب سارے گناہ اس سے ظاہر ہوں گے. پھر اسی کے نتیجے میں غیبتیں بھی ہوں گی، اسی کے نتیجے میں چغلی بھی ہوگی، اسی کے نتیجے میں زبان درازی بھی ہوگی، اسی کے نتیجے میں کسی کے راز کو کھولا جائے گا، اسی کے نتیجے میں غیبت ہوگی، اسی کے نتیجے میں بدگمانی ہوگی، اسی کے نتیجے میں آدمی ادھر کی بات ادھر نقل کر کے آپس میں لڑائیاں لگائے گا، سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے لگے گا. یہ سارے گناہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے. تو بندوں کے حقوق میں اس کا ذکر فرمایا. تو غرض یہ کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. اور بندوں کے حق میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہو، حق تلفی ہو رہی ہو، اس سے توبہ کی جائے. اور بندوں کے ساتھ بھی اپنے حقوق اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق درست کیے جائیں. یہ چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. یہ یاد دلا رہے ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی چند دنوں پہلے ایک جلسے میں ایک بات فرمائی تھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے 3 دور دیکھے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے علماء سے، اور علماء جب ان کو کوئی مسئلہ بتاتے تھے، شریعت کا حکم معلوم کرتے تھے کہ بھئی کیا حکم ہے اس معاملے میں، جب حکم بتایا جاتا تھا تو لوگ اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے. دوسرا دور ایسا آیا جس میں لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی آپ جو بتا رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں کہاں ہیں؟ تو حکم بتایا جائے تو صرف حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو پھر ان کو قرآن حدیث میں سے بتانے لگے کہ بھئی دیکھو یہ ہے قرآن میں، یہ حدیث میں حکم ہے. پھر اس کے بعد اب تیسرا دور آیا. اب اس تیسرے دور میں کوئی بات بتائی جائے، شریعت کا حکم قرآن میں بھی بتایا جائے، حدیث سے بھی بتایا جائے، تو اس کے بعد بھی آدمی یہ بول رہا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کئی کو ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے اس کا، ایسا کئی کو ہے. یہ ہے سوال. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک ریزن سمجھ میں نہیں آئے گا، عقل میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم بات مانیں گے نہیں، ہم عمل کریں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب چاہیے.
عقل میں آئے نہ آئے. کتنی چیزیں ہیں، سائنس کی تحقیقات خود اتنی بدلتی رہتی ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. اب معراج میں جیسے بیان کیا گیا کہ ایک زمانے میں لوگ، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو معراج کے واقعے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ بات بہت تعجب کی تھی. تو ظاہر ہے کہ آج سے 100-200 سال پہلے کے آدمی کے لیے یہ سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس جا کے آ سکتا ہے. مکے سے بیت المقدس جائے رات میں، عشاء کے بعد جائے، فجر سے پہلے آ جائے. تو اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. آج سے 200 سال پہلے کے کسی آدمی کو اگر یہ بولو تو وہ بولتا تھا کہ یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی تو نہیں مانوں گا. لیکن اب آج کیا ہے، آج کئی چکر لگا سکتا ہے مکے سے بیت المقدس کے رات میں. آج سے 200 سال پہلے کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی کوئی آدمی یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ جائے 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے میں. آج ہوائی جہاز کا وقت 5 گھنٹے کا ہے، 5.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ. اور پھر اس کے بعد بالکل تیز رفتار گاڑی مل جائے تو 1 گھنٹے کے اندر انسان مکہ مکرمہ حرم کے اندر رہ سکتا ہے. انسان 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے پہ رہ. آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اگر ہم بولتے کہ بھئی ایک آدمی 6 گھنٹے کے اندر 7 گھنٹے کے اندر مکہ پہنچ گیا حیدرآباد سے، انڈیا سے، تو مانتا تھا؟ کوئی نہیں مانتا تھا. وہ اگر اپنی عقل کی بنیاد پہ انکار کر دے کہ بھائی یہی تو عقل میں تو آتی ہی نہیں، تو عقل میں اس وقت نہیں آتی تھی. آج تو لاکھوں آدمی سفر کر رہے ہیں روزانہ. تو بھائی عقل کا تو یہ حال ہے. اور بندہ اللہ کا بندہ ہے. اگر مالک کسی کو کہے یہ کرو یہ کرو تو نوکر کا کام ہے کرو. نوکر پوچھے کہ کیوں، تو مالک نے اگر کبھی بتا دیا تو اس کی مہربانی ہے. اور اگر زیادہ پوچھے گا تو وہ 2 تھپڑ مارے گا اور بولے گا کہ تیرا کام یہ سب پوچھنا نہیں ہے، تیرا کام ہے جو بولو وہ کرنا. تو عبداللہ ہے کہ عبد الریزن ہے؟ اللہ کے بندے ہو کہ ریزن کے بندے ہو؟ عقل میں آئے گا تبھی مانیں گے. اور اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بتا دیا یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب. جو عقل میں نہیں آیا وہ بھی مانیں گے اگر اللہ نے، اللہ کے رسول نے خبر دے دی ہے بس. اور یہ تو 1-2 باتیں بیان کی گئی، مگر کتنی، آج تو ہزاروں چیزیں. بلکہ اس زمانے میں تو اللہ نے ہمارے لیے ایمان آسان کر دیا. بھائی آج سے 200 سال پہلے جو لوگ ان چیزوں کو دل سے مانتے تھے، ہم سے زیادہ مانتے تھے. وہ تو سچے پکے مسلمان تھے. ہم لوگ تو دیکھ کے مان رہے. آج تو اللہ نے ایمان ہمارے لیے آسان کر دیا. مگر چونکہ دنیا میں ہے اس وقت دجالی فتنہ ہے، یہ پورا تعلیمی نظام، پورا تعلیمی سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان کا یقین پیدا کرنے والے کی ذات سے ہٹ جائے. یہ تعلیمی نظام جو ہم سمجھ رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، میتھس پڑھا رہے ہیں، سوشل پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، خالی سبجیکٹ نہیں پڑھا رہے ہیں. سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ایک مینٹالٹی، ایک ذہنیت باضابطہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جا رہا ہے کہ انسان یہ بول رہا ہے کہ جو عقل میں آئے گا بس وہی مانوں گا. اس کا کسی پیدا کرنے والے خالق مالک کے اوپر یقین اس کا نہیں ہے. اس لیے اپنی اولادوں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے علماء زور دے رہے ہیں بہت کہ مکاتب قائم کرو، اور مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجو، جگہ جگہ سینٹر بناؤ. اور خالی ناظرہ پڑھانے پہ اکتفا مت کرو کہ 10 سورہ ناظرہ حفظ یاد ہو گئے، قرآن ناظرہ ہو گیا. خالی اتے سے ایمان نہیں بچے گا. ان کی تربیت کرو، ان کا عقیدہ بناؤ، ان کا ایمان بناؤ. اگر یہ نہیں کرو گے تو جو تعلیم تم دے رہے ہو یہ تعلیم لے ڈوبے گی. بالکل پیسہ کمانے والا تو بن جائے گا مگر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. ہمارے پاس قرآن مجید کی تکمیل آج نہیں ہوئی ہے، حسب معمول انشاءاللہ پرسوں 29ویں شب میں تکمیل ہوگی. انشاءاللہ اس موقع پر بھی جو دینی باتیں حسب توفیق انشاءاللہ سنائی جائیں گی. اور نماز عید جو ہے وہ حسب معمول انشاءاللہ ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ پر ٹھیک 8 بجے نماز عید انشاءاللہ وہاں پر ادا کی جائے گی. اور کھلے میدان میں بڑے مجموعوں میں پڑھنا یہ سنت ہے. اس پر مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب کا ایک رسالہ بھی ہے.
عید گاہ کی سنیت۔ افریقہ میں، جنوبی افریقہ میں بھی یہ مسائل پیش آئے، اور بعض لوگوں کو یہ بھی خیال ہوا کہ بھئی باضابطہ عیدگاہ ہونا چاہیے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر مدینہ منورہ سے باہر نمازیں ادا فرمائیں وہ باضابطہ عیدگاہ نہیں تھی، بازار تھا، بازار میں آپ نے نماز عید ادا فرمائی۔ مسجد نبوی چھوڑ کے بازار میں نماز عید ادا فرمائی، باضابطہ عیدگاہ نہیں تھی، وہ بازار کی جگہ تھی، بازار کا میدان تھا۔ تو اس لیے عید کی نماز کے اندر بڑے مجموع میں پڑھنا یہ عید کے افضل ہے، اسی وجہ سے وہاں یہ انتظام بھی شروع کیا گیا۔ تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو تو برداشت کریں، تھوڑی سی دھوپ ہو، پانی ساتھ رکھ لیں، مصلی ساتھ رکھ لیں، اور 8 بجے کا وقت رکھا بھی گیا اسی لیے کہ زیادہ دھوپ بھی نہ ہو، بہت جلدی بھی نہ ہو، بہت دیر سے بھی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ نماز عید الفطر وہاں ادا کی جائے گی، اور پھر مسجد میں بھی ہمارے انتظام رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی اس خواہش پر رکھا گیا کہ بھئی بہت سے لوگ دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بولے تو ہی رکھا گیا۔ باقی افضل تو یہی ہے کہ آپ کھلے میدان میں بڑے مجموع کے ساتھ ادا کریں۔ ادارے اشاعت الخیر کا اعلان ہوا نماز کے بعد بھی۔ اس ٹرسٹ کے تحت راج مندری آندھرا پردیش میں ایک مدرسہ ہے جہاں تقریباً 100 بچے ہاسٹل میں ہیں۔ یہاں شہر میں بھی ایک مدرسہ ہے جس میں 170 بچے ہیں، اور کاکیناڈا میں ایک مدرسہ ہے جس میں 60 بچے ہاسٹل میں ہیں، اور اس کے علاوہ روزانہ صبح سے شام تک پڑھنے والے تقریباً 750 طلباء ہیں، اور پھر 40 دیہاتوں میں مکاتب بھی چلتے ہیں۔ اس کے تحت آپ حضرات اس ادارے کا تعاون فرما سکتے ہیں۔ کھمم کی جو بیوہ خاتون ہیں آپ ان کا بھی تعاون فرما کر آپ ثواب دارین حاصل فرما سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے، ان مبارک گھڑیوں، ان ساعتوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجیے، جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی نصرت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ جو مسلمان ممالک ان کی مدد کے موقف میں ہیں اے اللہ ان کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی مدد کے سلسلے میں امت سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اے اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں حق کو غالب فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمہ حق کو غالب فرما دیجیے۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرف سے فتنے ہیں، اور ایسے فتنے ہیں کہ ان میں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، جیسے کہ حدیثوں میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فتنے ہوں گے کہ جن میں انسان کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اے اللہ فتنوں کے اس دور میں ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو دجالی شیطانی طاقتیں مختلف قسم کے خرابیاں انسانیت کے اندر پھیلا رہے ہیں اے اللہ اس کے برے اثرات سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین و ایمان پر ثبات و استقامت نصیب فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس ملک میں عدل و انصاف کرنے والے حکمران عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ جو آنے والے انتخابات ہیں، اے اللہ اس کے اندر ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیے جن کے ذریعے ہمارے ملک میں عدل اور انصاف قائم ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک کی بھرپور حفاظت فرمائیے، امن و امان عطا فرمائیے، اے اللہ فساد سے، شر سے اے اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو لوگ شر اور فساد کرنا چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کر دیجیے، ان کے شر سے پورے ملک کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائیے، اے اللہ ہم کو صحیح معنی میں مسلمان بنائیے، اے اللہ دین پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اسلام کا صحیح نمونہ اور کردار پیش کرنے والا ہم کو اپنے کرم سے بنائیے، ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔